کے کلام میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو بائبل مقدس میں سے ہم پڑھیں گے. اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خود ہی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. سب کہیں آمین. یہاں پر خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک پیغام دیا ہے. اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، یہ انسان کی مرضی پر ہے. اگر وہ یسوع مسیح کے پیچھے آنا چاہے، اگر وہ نہیں آتا تو وہ نئی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا. نئی زندگی حاصل کرنے کے لیے، فردمند مسیحی زندگی حاصل کرنے کے لیے، آسمانی بادشاہی حاصل کرنے کے لیے، روحانی اختیار حاصل کرنے کے لیے، روح القدس کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، ابلیس پر غالب آنے کے لیے ہمیں اگر بات ماننی پڑے گی تو کلام کی یہ لکھی ہوئی بات ماننی پڑے گی. یسوع نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے. یاد رکھیں یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے نتیجہ میں ہماری زندگیاں اور ہمارے حالات جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. ہم پہلے جیسے نہیں رہتے. انسان ہمیشہ سوچتا آیا ہے کہ میرے حالات کیسے بدلے، میری بیماری کیسے دور ہو، میری زندگی میں تبدیلی کیسے آئے. تو یہ تب ہوتا ہے جب لوگ یسوع مسیح کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں یسوع سے آگے نہیں، یسوع سے پیچھے. آج کچھ لوگ یسوع سے بھی آگے نکل چکے. بجائے کہ جلال یسوع کو ملے وہ خود سارا جلال لے جاتے ہیں. آج بہت سے خادم یسوع سے آگے نکل چکے ہیں. یسوع کو جلال دینے کی بجائے اپنے آپ کو جلال دیتے رہتے ہیں. یسوع کی شہرت پھیلانے کی بجائے اپنی شہرت کو پھیلاتے ہیں. جو لوگ یسوع سے آگے نکل جاتے ہیں یہ وہ لوگ بھی ہیں جو بائبل کی تعلیم سے ہٹ جاتے ہیں، جنہوں نے یسوع کی بات نہیں مانی. لیکن اصول ہے یسوع کے پیچھے چلنا. کس کے پیچھے چلنا؟ یسوع کے پیچھے چلنا. میرے شیشو، نئی زندگی حاصل کرنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں یسوع باتوں پر آئے اور آپ بھی اٹھ کر اس کا استقبال کریں، اگر آپ چاہتے ہیں یسوع آپ کے گھرانے میں معجزہ کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع آپ کو بھی خادم اور خادمہ بنا کر استعمال کرے، تو آپ کو یسوع کے پیچھے چلنا ہوگا. کسی ڈینومینیشن کے عقیدہ کے پیچھے نہیں چلنا ہوگا. آپ کو کسی انسان کے پیچھے نہیں چلنا ہوگا. آپ کو کلام کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے. میرے بھائی اور بہنوں، نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی ڈینومینیشن کے عقیدہ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی بہت بڑے کسی عظیم خادم کی ضرورت نہیں ہے نجات حاصل کرنے کے لیے. ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے یسوع مسیح کی ضرورت ہے. نجات خداوند یسوع مسیح ہے. آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی یہ خادم میرے گھر میں آ جائے تو بس پتہ نہیں شاید مردہ بھی زندہ ہو جائے گا. یہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن آپ انسانوں پر ہی نگاہ مت لگائے رکھیں. ہماری نگاہ خداوند یسوع مسیح پر ہونی چاہیے. کچھ لوگ یسوع کے پیچھے چلنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسا زندگی کے اندر سے ہے جہاں پہ آ کے مار کھا جاتے ہیں. اب یہاں پر لکھا ہے اگر کوئی چلنا چاہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ اپنی خود کا انکار کرے. سب سے مشکل کام. جہاز سے چھلانگ لگا دینا بھی شاید آپ کو آسان لگے.
سمندر کی گہرائیوں میں سے بھی نکل آنا شاید آپ کو آسان لگے. سب سے مشکل کام اپنی خودی کا انکار کرنا ہے. اور یہی خداوند یسوع مسیح ایماندار کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر لکھے ہم اکثر بولتے ہیں صلیب اٹھائے. بائبل میں اگر غور سے پڑھیں یعنی کہ ہر روز ڈیلی ہر روز کھانا کھاتے ہو نا, سوتے ہو, اٹھتے ہو. بائبل کہتی ہے رات ہوئی اور دن ہوا سو پہلا دن ہو گیا. لوگ سوتے ہیں, اٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. نوکری والے ہر روز دفتر جاتے ہیں, یہ ان کا پروفیشن ہے, جو مرضی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن بائبل کی بات یہ ہے اگر یسوع کے پیچھے چلنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ڈیلی روٹین میں آنا پڑے گا. صرف سنڈے کے مسیحی نہیں, صرف منڈے کے نہیں, ٹیوزڈے کے نہیں, ویڈنسڈے کے نہیں. آپ کو ہر روز, بائبل مقدس کہتی ہے ہر روز اپنی صلیب اٹھائے. اب یہ دونوں باتیں بڑی خاص ہیں, انکار کرے اور صلیب اٹھائے, خودی کا انکار. اب 9ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھیں تو لکھا پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بخشا. انہوں نے خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا اور ان سے کہا کہ راہ کے لیے کچھ نہ لینا, نہ لاٹھی, نہ چھولی, نہ روٹی, نہ روپیہ, نہ 2 کرتے رکھنا. اب یہاں پر اگر دیکھا جائے شاگرد تو پہلے ہی خالی ہیں, پہلے سخت قسم کی انسٹرکشن انہیں مل چکی ہیں کہ یہاں پر تم نے کیا کرنا ہے, کچھ لینا ہی نہیں ہے ساتھ, لاٹھی بھی نہیں لینی. کئی مرتبہ لوگ لاٹھی رکھتے ہیں کہ رستے کے اندر کوئی جانور آ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے, کوئی چور آ جائے, ڈاکو آ جائے تو ذرا جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. پھر بھی کہنا جھولی اس لیے بھی نہیں رکھنی کہ جھولی رکھی ہے کہ چلے کوئی جھولی میں کچھ ڈال ہی دے گا. نہ روٹی کہ یہ نہ ہو کہ بس روٹی کھاتے جائے, ہر وقت بھوک ہی لگی رہے. پھر بھی کہنا روپیہ کہ بس ہم کہیں کہ روپیہ ہی جیب کے اندر ہو تو بس راہ جاتے وقت جو ہے روپے خرچنے میں بس دھیان رہے. اور پھر کیا لکھا ہے نا 2 کرتے. پھر یہ بھی نہیں کہ بس دھیان رہے کہ یہ سوٹ کیسا لگ رہا ہے چلو یہ بدل کے دوسرا پہن لو. پتا چلے بندہ گھر سے نکلا ہے رستے کے اندر دھوتا جا رہا ہے, سوٹ ہی بدلتا جا رہا ہے, اس کا دھیان ہی اس کے 2 کرتوں پہ. یہ بائبل کہہ رہی ہے. پھر سے پڑھوں گا, ایمانداروں غور سے دیکھو, لکھا راستہ کے لیے کچھ نہ لینا, کسی طرح کی کوئی اور ذمہ داری نہ لینا. پھر اس کے بعد لکھا نہ لاٹھی. اکثر لوگ لاٹھی رکھتے تھے, اگر کبھی ان پر کوئی حملہ کرتا تھا تو وہ اس لاٹھی سے پھر اپنا بچاؤ کرتے تھے. لیکن خداوند یسوع یہاں پر ان کو یہ بات سکھانا چاہ رہا ہے تم لاٹھی لو گے تو تم تو لڑتے ہی رہو گے. لاٹھی تو لڑائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. وہ نہ انہیں لڑائی میں رکھنا چاہتا ہے, نہ جھولی دیتا ہے,